لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اور تیسرا عشرہ چل رہا ہے، آگ سے خلاصی کا عشرہ۔ پہلے 10 دن رحمت والے 10 دن، دوسرے 10 دن مغفرت کے 10 دن، اور تیسرے جو آخری 10 دن آخری عشرہ وہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اس کو جو افضل الذکر بتلایا گیا ہے کہ آدمی جو زبان پر کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ ہے استغفار، کہ آدمی کیا کرے، استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر استغفار کرنے والوں کی استغفار کرنے پر جو انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو دعوت دی تو ان سے ارشاد فرمایا، ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ وہ جو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ جو تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا اگر تم استغفار کرو گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے مال و اولاد کے اندر برکت دے گا، نہریں جاری کرے گا، باغات عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو استغفار کرنے پر انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو بہت ساری نعمتوں سے بھی انسان کو نوازتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہے استغفار، اور تیسری چیز حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی ہے کہ جنت کی طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو۔ اور چوتھی چیز جو بیان کی گئی ہے حدیث پاک کے اندر وہ ہے جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 چیزوں کی حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کثرت کیا کرو۔ ایک لا الہ الا اللہ، اور دوسرے استغفار، اور تیسرے جو جنت کی طلب کرو، جنت مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور چوتھے جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ عطا فرمایا، اور یہ آخری عشرہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخری عشرے تک پہنچایا، یہ آخری عشرہ کیا ہے؟ جہنم سے خلاصی کا، آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے، دنیا کے اندر مشغولیت کی وجہ سے ہم نے اور آپ نے جہنم کو، دوزخ کے عذاب کو ایک سرسری طور پر ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ دوزخ کا عذاب جو ہے، یہ جہنم کا ایک سرسری چیز ہے۔ ورنہ ہم اور آپ حدیث پاک کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ جو جہنم کے عذاب کو بیان فرمایا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کہا، کبھی عذاب عظیم کہا، کبھی عذاب مہین کہا۔
اور کبھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وبئس المہاد کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سبحانک فقنا عذاب النار کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار کہ اے میرے رب جس شخص کو آپ نے جہنم کے اندر داخل کر دیا وہ کیا ہے، وہ رسوا ہو گیا، وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو جہنم جو ہے یہ جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جہنم کی کیفیت کو بیان فرمائیے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو کیا ہو گئی، سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ زرد ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی۔ اب وہ کیا ہے، وہ سیاہ ہی ہے، تاریک اندھیرے کی طرح بالکل سیاہ ہے۔ اسی طرح جہنم کے اندر 7 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان جو ہر منزل کے درمیان جو 7000 سال مسافت کے درمیان بقدر کیا فاصلہ ہے، 7000 سال مسافت کے بقدر فاصلہ ہے۔ اور سب سے نچلا جو طبقہ جس کے اندر سب سے زیادہ عذاب ہوگا، سب سے زیادہ تکلیف دہ عذاب ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ منافقین کو ڈالیں گے۔ پھر اس سے اوپر والے درجے کے اندر اللہ تعالیٰ مشرکین کو ڈالیں گے۔ پھر اس سے اوپر والے درجے کے اندر اللہ تعالیٰ صابیوں کو ڈالیں گے۔ پھر اس سے اوپر والے درجے کے اندر اللہ تعالیٰ مجوسیوں کو ڈالیں گے۔ پھر اس سے اوپر والے درجے کے اندر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ڈالیں گے۔ پھر اس سے اوپر والے درجے کے اندر اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ اور سب سے اوپر والے درجے کے اندر اللہ تعالیٰ اس امت کے گنہگار مسلمانوں کو ڈالیں گے۔ اور جہنم کے اندر جو سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس شخص کو ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جو صرف اور صرف جہنم کی آگ کی جو جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کا جو دماغ جو ہانڈی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ جہنم میں عذاب کیا ہے، مجھے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب کیا ہو رہا ہے، اسے ہو رہا ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں بیان فرمائی کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو، ایک لا الہ الا اللہ، اور دوسرے استغفار کی، اور تیسرے جو جنت کی طلب کرو، اور چوتھے جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ جو اپنا بابرکت مہینہ، عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا۔ پھر ہم اور آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام میں، رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مرتبے والا اگر کسی کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، سید الانبیاء والمرسلین اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے پیدا کیے، بہت سارے فرشتے ہیں جن کی تعداد شمار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں میں سب سے افضل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بنایا، سید الملائکہ بنایا۔ اسی طرح آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل جو کتاب اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ جو قرآن شریف، قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اسی طرح مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے افضل مہینہ جو بنایا وہ رمضان مبارک کا مہینہ بنایا، اور رمضان مبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے آخری 10 دن رکھے، آخری عشرہ جو رکھا ہے، یہ جو آخری عشرہ یہ جو بہت ہی اہمیت والا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے کے اندر 2 اہم عبادتیں رکھی، ایک اعتکاف والی عبادت رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے کے اندر شب قدر رکھی، لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے کے اندر رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں پوری ایک سورت نازل فرما دی قرآن مجید کے اندر، پوری ایک سورت شب قدر کے لیلۃ القدر کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی۔ ہم اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کی انعامات کو شمار کرنا چاہیں
اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اگر ہم آپ شمار کرنا چاہیں، بندے اگر گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر یہ تو بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ نے انعامات احسانات فرما رکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بہت ہی کچھ مخصوص انعامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر بندوں کے اوپر فرما رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اور ایک احسان انعام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ رمضان مبارک جیسا مقدس مہینہ عنایت فرمایا۔ یہ اتنا زیادہ عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے قبل ہی اس مہینے کے پہنچنے تک دعا کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے شہر عظیم شہر مبارک، یہ جو عظمتوں والا مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر ایک احسان اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ روزہ جو ہے ہم اور آپ دیکھیں، دیگر عبادتوں کو دیکھیں کہ دیگر جو عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی عمل سے ان عبادتوں کا انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص کیا نماز پڑھ رہا ہے، آدمی رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، کھڑا ہوگا، نیت باندھے گا تو دوسرے انسانوں کو دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخص کیا نماز پڑھ رہا ہے۔ آدمی حج کرے گا تو دوسروں کو خبر چل جائے گی، پتہ چل جائے گی کہ فلاں شخص نے حج کیا ہے، فلاں شخص حج کر کے آ رہا ہے، حج کیا ہے۔ اسی طرح انسان جب زکوٰۃ دے گا، صدقات دے گا تو دوسروں کو خبر پتہ چل جائے گی کہ فلاں شخص نے کیا ہے، فلاں شخص جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یا کم سے کم جو جس شخص کو اس نے پیسے دیے اس کو معلوم چل جائے گا۔ لیکن روزے کو ہم اور آپ دیکھیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف بندے کو معلوم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہے۔ انسان روزہ رکھا، بندے نے روزہ رکھا، انسان کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ایک شخص ہمارے بغل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بغل میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل پاس میں قریب میں بیٹھا ہے، ہم جو اس کو دیکھ کر یہ نہیں پتہ لگا سکتے کہ یہ شخص روزے دار ہے یا روزے دار نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اس کے عمل کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ دوں گا، میں خود روزے کا بدلہ عطا کروں گا۔ اسی طرح الفاظ یہ بھی حدیث کے اندر آتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ ہم اور آپ جو عبادت کرتے ہیں، جو خیر کے کام کرتے ہیں، انسان نماز پڑھتا ہے، انسان جو تلاوت کرتا ہے، انسان جو دیگر خیر کے کام کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی اس کو میری رضا نصیب ہو جاتی ہے، اس کو میری خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ روزہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ہمارے اوپر کچھ مخصوص انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ ان انعامات کی، ان احسانات کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ان کی قدر کرنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان مبارک کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن اپنی زبان سے کیا ہے، ناشکری کے الفاظ ادا کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ان تمام اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ہمارے قبول فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ اپنی زبان سے جو کیا کہتے ہیں، اپنی زبان سے ناسمجھی میں یا کسی وجہ سے اس طرح کے الفاظ نکال دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے کہ ارے میں نے کہاں روزہ رکھا، یہ تو بس یوں ہی فاقہ ہو گیا، یا یوں ہی بس خالی ہم نے دن گزار لیے کھائے پیے بغیر، یا ہم نے نماز کہاں پڑھی، یہ تو ہم نے بس ٹھونگے مار لی، اٹھا بیٹھک کر لی، تراویح کہاں پڑھی ہم نے، یہ تو بس ہم نے کیا کرا، ایک یوں ہی بس سرسری طور پر کر لیا۔ تو یہ بھی کیا، یہ بہت سخت الفاظ ہے
ان سے بھی ہمیں کیا بچنا چاہیے، یہ الفاظ ہمیں اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تراویح پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی اگر توفیق دی ہے تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ اور البتہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے اعمال کیے ہیں، نماز پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، اور جو روزے رکھے ہیں، اور جو ہم نے ذکر کیا ہے، اور جو ہم نے جو رات میں جاگ کر عبادتیں کی ہیں، جو ہم نے اعتکاف میں بیٹھ کر عبادتیں کی ہیں، ان کے اندر جو غلطی کوتاہی بھی ہو، جو جس طرح کرنا چاہیے تھا، جس طرح ان کو ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم نے نہیں ادا کیا، ان کو قبول فرما، ان کی غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما کر ان اعمال کو ہمارے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی، متقیوں کی قرآن مجید کے اندر صفات بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اکثر حصہ عبادت کے اندر گزارتے ہیں، اور جب صبح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ جب صبح ہوتی ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ استغفار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ عبادت کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہو، جو کوتاہی ہوئی ہو، ان کوتاہیوں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ استغفار کرنا ہے کہ ہمیں جو جس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے تھا، جس طرح اور دیگر عبادتیں کرنا چاہیے تھی، اس طرح ہم عبادت نہیں کر سکے، ان کے اندر جو غلطی کوتاہیاں ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر قبول فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان مبارک کا جو مہینہ عطا فرمایا، اب 3 یا 4 دن باقی رہ گئے، 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں، ان ایام کو ہم اور آپ کیا سمجھیں؟ غنیمت سمجھیں۔ نامعلوم اللہ تعالیٰ نے اگلے رمضان کو ہمارے لیے لکھا، مقدر میں ہوا نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم اور آپ اپنے سامنے سے نہ جانے کتنے جنازوں کو اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، جوان بوڑھے بچے اٹھتے جا رہی ہیں، تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو باقی دن رہ گئے، 2-3 دن رہ گئے، ان کو ہم کیا کریں؟ بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور عبادت کے اندر گزارنے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ اگر یہ ہمارے آخری ایام بھی صحیح طریقے پر گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان مبارک کا جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا آپ سے جو خلاصی کا اشرہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کیا کرے گا؟ یہ رحمتیں اور اللہ تعالیٰ مغفرتیں، راستے خلاصے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو رمضان مبارک کے روزوں کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں، جو رمضان مبارک کے روزوں کو ادا نہیں کرتے، ان وعیدوں سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو صرف بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے شب بیدار رات میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ تو یہ جو سخت وعیدیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان تمام وعیدوں سے اگر ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو جو ایام باقی رہ گئے ان ایام کو ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے پر گزارنا ہے۔ 2-3 دن رہ گئے، ان کو عبادت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، نماز کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے اندر جو ہم نے اعمال کی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کے اندر جو کوتاہیاں ان کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو، اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین۔